ناظرین آداب، میں ہوں آپ کا میزبان نعمان قیصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی اردو کی فقریہ پیشکش کتاب کائنات۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کتاب کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وہی لوگ دنیا میں ترقی کرتے ہیں جس کے جوان، جس کے افراد کتابوں سے دوستی کرتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ایک اردو کتاب پر بات کرتے ہیں، اور آج جس کتاب پر ہم بات کریں گے اس کا نام ہے قلم، قلمکار اور کتاب۔ اس کتاب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں پروفیسر شپر رسول صاحب۔ آپ کی شخصیت ادبی دنیا میں، علمی دنیا میں محتاج تعارف نہیں ہے۔ بطور محقق، بطور نقاد اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بطور شاعر آپ پوری اردو دنیا میں، پوری ادبی دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ آپ بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے محقق ہیں، بہت اچھے نقاد ہیں آپ۔ سر، آپ کا ہمارے پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ بہت شکریہ سر، ہم اپنی گفتگو کا آغاز ہم یہاں سے کریں گے۔ سر، یہ جو کتاب جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، قلم، قلمکار اور کتاب، اس کا موضوع کیا ہے سر؟ اس کے موضوع کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، قلم، قلمکار اور کتاب، گویا یہ ایک تثلیث ہے، یہ ایک ٹرائنگل ہے، اور تینوں کی ایک غیر معمولی اہمیت ہے اس میں۔ قلم نہیں ہے تو قلمکار نہیں ہو سکتا، اور قلمکار نہیں ہے تو کتاب نہیں ہو سکتی۔ گویا یہ کہ یہ تینوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور تینوں کی برابر اہمیت ہے، غیر معمولی اہمیت ہے۔ اب دنیا کی تمام تر چیزیں، انسانی سماج، انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ان تینوں سے بچ کے نکل جائے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں جائیں تو جو ہماری زندگی کی اہمیت ہے، جو سماج کے دوسرے عناصر کی اہمیت ہے، قلم و قلمکار و کتاب کی بھی یقیناً اسی طرح کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اس اعتبار سے یہ بہت اہم موضوع ہے جس پر عبدالغنی شیخ صاحب نے قلم اٹھایا ہے۔ یہ بہت تجربہ کار تو بڑے اچھے ادیب تھے۔ انہوں نے نہ صرف اردو بلکہ دنیا کی بیشتر زبانوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ جن کتابوں کا مطالعہ وہ کرتے تھے ان سے نوٹس لیتے رہتے تھے۔ اور اس کا مقصد بھی انہوں نے لکھا ہے کہ دو میرے مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ کتاب پڑھنے کے بہت زمانے بعد اگر میں اس کتاب کو اور اس کے خاص موضوعات کو دوبارہ پھر یاد کرنا چاہوں تو وہ جو نوٹس ہیں وہ میرے بڑے کام آتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر میں خود کوئی کتاب لکھ رہا ہوں تو اس کا اسلوب، اس کی ٹیکنیک جو ہے وہ بھی ان نوٹس کے ذریعے میرے ذہن میں تازہ ہو جاتی تھی، اور وہ مجھے فائدہ کرتی تھی لکھنے میں۔ یہ دو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو عبدالغنی شیخ صاحب کا ویسے تو بنیادی موضوع جو ہے لداخ کی تہذیب، اس پہ کام کیا ہے۔ دوسرا سوشلوجی اور سائیکلوجی، اس کے علاوہ تصوف، فلسفہ، مذہب، یہ بھی ان کے میدان تھے۔ لیکن یہ کتاب جو ان کی ہے، یہ ایک تو آپ سمجھیے کہ جو پبلیکیشن ڈویژن کا رسالہ ہے ماہنامہ آج کل، اس میں قسط وار یہ شائع ہوئی تھی۔ بعد میں پبلیکیشن ڈویژن نے اس کو باضابطہ کتاب کی شکل میں شائع کیا، تو اور اسی لیے شائع کیا کہ ڈویژن نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک اہم کتاب ہے، اس کا موضوع اہم ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی اہمیت کا۔ سر، اب اگلا سوال آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے سر کہ قلم اور قلمکار اور کتاب، ایک قلمکار کو کتاب لکھتے وقت کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟ مسودے کی تیاری میں وہ کن باتوں کو ملحوظ نظر رکھے، اور وہ کیا پہلو ہیں جن سے وہ نظر انداز کرے؟ دیکھیے، اب قلمکار اور یہ جو آپ نے سوال اس کے تعلق سے پوچھا ہے، تو جتنے قلمکار گزرے ہیں وہ مختلف زبانوں کے قلمکار، ان کی لکھنے کے سلسلے میں الگ الگ عادتیں، الگ الگ معاملات اور طور طریقے ہوتے ہیں۔ مثلاً منٹو جو بہت بڑا افسانہ نگار تھا اردو کا، اس نے لکھا ہے کہ میں کسی ٹرین کے ڈبے میں بیٹھا ہوا ہوں، اور بالکل وہ کھچا کھچ مسافروں سے بھرا ہوا ہے، اور وہاں شور بھی مچ رہا ہے، اور اس کے باوجود لکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے بہت سے ادیبوں نے لکھا کہ صاحب میں تو باقاعدہ میز پہ بیٹھوں گا، چائے کا اس کا کپ اور پانی کا گلاس بھی رکھا ہوگا، اور پین اور کاغذات ہوں گے، وہ نہ ہوں گے تو اس کے بغیر میں لکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہ الگ الگ عادتیں، الگ الگ طور طریقے ہیں لوگوں کے۔ تو یہ سوال جو ہے یہ اس طرح کا ہے کہ اس کا کوئی ایک جواب نہیں دیا جا سکتا، اس کے بہت سے جواب ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ لکھا ہے نریش کمار شاد جو اردو کے ایک شاعر تھے، انہوں نے کتاب بہت پہلے شائع ہوئی تھی جو ہند پاکٹ بکس کچھ کتابیں شائع کرتا تھا، تو اس میں جان پہچان کے نام سے ایک کتاب جس میں اردو کے بہت بڑے
ادیب جو ہندی میں بھی لکھتے تھے، ان کے انٹرویوز تھے اور اس طرح کے سوالات پوچھے گئے تھے تو سب نے مختلف جواب دیے ہیں اس کے. تو یہ اس لیے کوئی ایک جواب اس کا نہیں ہو سکتا. سر اگلا سوال آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کتاب کی تقریض میں ڈاکٹر محبوب الرحمن فاروقی نے لکھا ہے کہ ایک قلمکار جو ہمارے معاشرے کا فرد ہوتا ہے، ہمارے درمیان وہ رہتا ہے، لیکن بطور انسان وہ عام انسانوں سے کس طرح سے الگ ہو جاتا ہے. سر وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا صفات ہیں جس کی وجہ سے قلمکار زیادہ اس کی شخصیت زیادہ بامانی ہوتی ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ قلمکار بھی آدمی ہے اور وہ آدمیوں کے جو خواص ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں، معائب بھی ہوتے ہیں اور محاسن بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ مختلف ہوتا ہے ایک عام آدمی سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس طرح پڑھتا ہے، جس طرح سوچتا ہے، جس طرح دیکھتا ہے معاشرے کو، عام آدمی اس طرح نہیں دیکھتا. عام آدمی کے سامنے سے زندگی گزرتی رہتی ہے اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا گزر گیا ہمارے سامنے سے. اور ایک کہانی کار، ایک تخلیق کار یا وہ جو بھی کچھ لکھتا ہے وہ بہت سی چیزیں اس میں سے ایسی دیکھ لیتا ہے جو عام آدمی نہیں دیکھ پاتا. کہ زندگی ہمارے سامنے سے گزرتی رہتی ہے، واقعات، حادثات ہوتے رہتے ہیں، اس میں کیا چیز اہم ہے اور کیا چیز نہیں اہم ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ لکھنے والے کے لیے، تخلیق کار کے لیے دو باتیں بہت اہم ہیں کہ وہ کیا لکھے اور کس طرح لکھے. گویا یہ کہ اس کا موضوعات کیا ہوں، اس کا اسلوب کیا ہو. لیکن ایک تیسری بہت اہم بات ہے جس کو عام طور پہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کیا نہ لکھے. اس لیے کہ زندگی میں تو بہت کچھ ہے. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے قلمکار اس طرح کی چیزیں لکھتے رہتے ہیں جو بہت بامانی نہیں ہوتی. چنانچہ آگے جا کے ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی، وقتی نوعیت کی وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہی فرق ہے ایک عام آدمی اور قلمکار میں کہ جو عام آدمی کی آنکھ دیکھتی ہے اور قلمکار کی ایک تیسری آنکھ جو بظاہر نظر نہیں آتی وہ دیکھ لیتی ہے جو عام آدمی نہیں دیکھ پاتا. یہ جو کتاب ہے سر، قلمکار اور کتاب، اس میں مصنف بننے یا لکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں کہ ایک انسان کو تخلیقی ریاضت سے گزرنا پڑتا ہے. تو کیا ایک قلمکار کے لیے تخلیقی ریاضت ضروری ہے؟ ہاں، بالکل ضروری ہے. تخلیقی ریاض تو کوئی فن ہو دنیا کا، اس میں اگر آدمی کو کوئی خاص مقام حاصل کرنا ہے تو ریاض کی بنیادی حیثیت ہے. وہ تو کرنا ہے. بہت سے اس میں واقعات بھی اس طرح کے ہیں کہ کسی سے پوچھا گیا کہ صاحب میں قلمکار بننا چاہتا ہوں، کسی بڑے ادیب سے کسی نے پوچھا، نئے آدمی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ لکھو 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 لکھو. پورے صفحے پہ صرف یہی لکھا کہ لکھو 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 لکھو. اب اس میں ایک چیز اور ہے. ایک فلاسفر نے یہ بھی کہا ہے، اس زمانہ میں جو ادب کا اور تحریروں کا معیار جس طرح سے زوال پذیر ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ آج کل لوگ لکھتے بہت زیادہ ہیں، پڑھتے کم. تو گویا یہ بھی ثابت ہوا کہ صرف لکھنے سے کام نہیں چلتا، لکھنے کے لیے پڑھنا ہی پڑتا ہے، مطالعہ بھی کرنا پڑتا. اور اگر آپ مطالعہ نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں، تو آپ نہیں لکھ سکتے، یا جو بھی لکھیں گے اس کا وہی حال ہوگا جس کے بارے میں کہا گیا کہ آج کل لوگ لکھتے بہت زیادہ، پڑھتے کم ہیں. تو لکھنے کے ساتھ پڑھنا اور مطالعہ کرنا، اور مطالعے میں دوسری ایسا نہیں کہ صرف کتاب کا ہی مطالعہ کیا جائے. زندگی جب آپ گزارتے ہیں وہ تمام، جیسے کہ پہلے آپ گفتگو میں آیا تھا، تمام چیزیں آپ کے سامنے سے گزرتی ہیں، تو ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح جذب کرتے ہیں، اور آپ کا رد عمل اس پہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں. تو قلمکار کے لیے ریاضت تو بہت غیر معمولی طور پہ ضروری ہے، بہت بنیادی چیز. سر آپ سے ایک اور سوال ہم جاننا چاہیں گے سر، کہ ایک ادیب یا ایک رائٹر جو ہوتا ہے وہ تخلیقی ریاضت سے گزرتا ہے، اور لکھتے وقت کیا وہ صرف تخیلاتی باتوں کو اپنی تحریر کا حصہ بناتا ہے، یا پھر اس کی تحریریں حقیقت سے بھی کوئی تعلق رکھتی ہیں؟ دیکھیے، حقیقت و تخیل یہ دونوں ادب کے لیے اور لکھنے والے کے لیے بہت غیر معمولی اہمیت کی حامل چیز ہے. نہ تو صرف حقیقت نگاری سے ادب پیدا ہو سکتا اور نہ صرف تخیل کی بنیاد پہ ادب پیدا ہو سکتا. تخیلات کی اپنی اہمیت ہے اور حقیقت نگاری کی اپنی اہمیت ہے. اور خاص طور سے جب یہ 1936 کے بعد ترقی پسند تحریک ہمارے یہاں آتی ہے تو اس میں تو حقیقت نگاری پر بہت زیادہ زور دیا گیا، بلکہ یہ بھی حقیقت نگاری کی بھی قسمیں ہو گئی ہیں. اور اس میں ایک چیز ہے برہنہ حقیقت نگاری، یعنی بعض چیزوں کو اس طرح سے بیان کر دیا جاتا ہے کہ ایسی سچائی نکل کے سامنے آتی ہے کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر. تو گویا حقیقت نگاری کی اپنی اہمیت ہے، تخیل کی اپنی اہمیت ہے، اور ان دونوں کے بغیر جو ہے وہ ادب تخلیق نہیں کیا جا سکتا. سر آپ نے بہت اچھی بات کی، اور سرخے کے حوالے سے اور توارد کے حوالے سے.
آپ نے 2-2-4 کے طرح سے اس معاملے کو روشن کر دیا. اور سر آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ادیب کو کیسا ہونا چاہیے؟ آئیڈیل ہونا چاہیے، حقیقت پسند ہونا چاہیے، یا پھر وہ حالات اور وقت سے متاثر ہو کر کے جو ادب لکھتا ہے، جو ادب تخلیق کرتا ہے، اس میں کس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، حالات اور زندگی سے متاثر آپ نہیں ہوتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ لکھ سکتے ہیں نہ کوئی اور کام اس سے متعلق کر سکتے. تو اس سے متاثر ہوئے بغیر تو کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ تو صحیح ہے، لیکن جہاں تک ایک سوال عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی ادیب کو اچھا آدمی ہونا چاہیے، اگر وہ اچھا آدمی نہیں ہے تو وہ کیا اچھا ادیب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کے مختلف جواب دیے لوگوں نے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر اچھا آدمی نہیں تو اچھا ادیب بن نہیں سکتا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ تو کوئی ضروری بات نہیں، بڑے خراب لوگ بہت اچھے ادیب ہوتے ہیں، اور اس کی بہت مثالیں ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں جن کے. اور دوسرا یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کے بھی جو معیار الگ الگ ہو سکتے ہیں. کسی بات کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، دوسرا آدمی اس کو اچھا نہیں سمجھتا. تو یہ اس کا کوئی ایک جواب نہیں، اس کے بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں. یہ جو کتاب ہے، اس سے متعلق ایک بات میں اور کہنا چاہتا تھا. قلم، قلم کار اور کتاب، تو یہ 3 چیزیں ہیں. اب دیکھیے، قلم جو ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. بعض فلاسفر نے کہا کہ صاحب توپ کی جو گھن گرج ہے، ہمیں اس سے اتنا خوف نہیں آتا جتنا قلم کی سرسراہٹ، قلم کی ایک طرح کی جو بہت کانا پھوسی والی آواز ہوتی ہے، اس طرح کی آواز، ایک سرگوشی اس میں. تو قلم کی سرگوشی اس توپ کی گھن گرج سے زیادہ خطرناک ہوتی. قلم ادھر چل جائے اور قلم ادھر چل جائے، اس کے 2 الگ معنی ہو سکتے ہیں. سر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ قلم کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے اور قلم کار کے حوالے سے، یہ تینوں مثلث ہیں جو ہماری زندگی کو آئینہ دکھاتے ہیں. تو کتاب کی ہر زمانے میں اہمیت مسلم رہی ہے، پہلے بھی اہمیت تھی اور آج بھی کتاب کی اہمیت ہے. اور سائنسی ایجادات کے باوجود میرا یہ خیال ہے کہ کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوگی. تفریح کے نت نئے سامان آ رہے ہیں، لیکن کتاب سے جو تفریح، جو طبیعت کو جو بشاشت ملتی ہے، جو خوشی ملتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوسری چیزوں سے شاید ہی ملتی ہو. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، قلم، قلم کار اور کتاب کے حوالے سے اتنی بامانی اور بلیغ گفتگو کی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موقع پر یاد فرمایا اور ایک بہت بامانی کتاب پر گفتگو کا موقع دیا. بہت بہت شکریہ. امید کی ناظرین ہماری یہ گفتگو کتاب کے حوالے سے آپ کو پسند آئے گی. اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف، جس میں ایک ہندی کتاب پر ہم گفتگو کریں گے، تبصرہ کریں گے. ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے. آج جس ہندی کتاب پر ہم بات کریں گے اس کا نام ہے سوبتی کی صحبت میں. اور اس کتاب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر کرشن کمار یادو. آپ کا ہمارے پروگرام میں بہت بہت استقبال ہے، خیر مقدم ہے. بہت شکریہ. اور میں مہمان کا تعارف کرا دوں کہ ڈاکٹر کرشن کمار جی یہ پی جی نہرو کالج میں کنوج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور وہاں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ نے ایم فل کیا ہے سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد سے، اور بنارس ہندو یونیورسٹی سے آپ نے ریتی کال کویتا پر آپ نے پی ایچ ڈی کا کام کیا ہے. آپ کا ہمارے پروگرام میں ایک بار پھر خیر مقدم ہے، استقبال ہے. تو ڈاکٹر صاحب، ہم اپنی گفتگو کی شروعات ہم یہاں سے کریں گے کہ سوبتی کی صحبت جو ایک کتاب ہے، اس میں کرشنا سوبتی کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں، ان کی علمیت کے بارے میں اس کتاب میں تحریریں شامل ہیں. اس میں 22 مضامین شامل ہیں کل. تو ذرا جو کرشنا سوبتی ہیں ان کا تعارف ہمارے ناظرین صاحب کرائیے کہ ان کی شخصیت کیسی تھی، وہ کب پیدا ہوئی، کہاں پیدا ہوئی. کرشنا سوبتی کا جنم 18 فروری 1925 کو تتکالین پنجاب پرانت کے گجرات شہر میں ہوا تھا، جو وبھاجن کے بعد اب پاکستان میں ہے. ان کی پرارمبھک شکشا دیکشا لاہور میں ہوئی، جہاں تیجی بچن انہیں انگریزی پڑھایا کرتی تھیں. اور آزادی کے بعد کرشنا سوبتی دلی آ گئیں اور دلی اور شملہ میں ان کا زیادہ سمے ویتیت ہوا. کرشنا سوبتی نے 23 برس کی عمر میں پہلی کہانی لکھی جو اگے کے سمپادن میں پرتیک پترکا میں چھپی، اور اس کہانی کا نام تھا سکہ بدل گیا. کرشنا سوبتی کا ایک کہانی سنگرہ چھپا ہے جس کا نام ہے بادلوں کے گھیرے، اور بعد میں کرشنا سوبتی نے لمبی کہانیاں جسے
ناولات آکھیائیکا یا اپنیاسیکا کہہ سکتے ہیں، اس طرح کے 5-6 ناولات کرشنا سوبتی نے انجام دیے۔ ڈار سے بچھڑی، متروں مرجانی، یاروں کے یار، 3 پہاڑ، اے لڑکی، یہ جو ہے ان کے ناولات ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ ہندی کی بڑی رائٹر میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے بہت سارے ناولس لکھے ہیں، ناولیٹ لکھے ہیں، ان کو ہندی ساہتیہ کا بڑا ایوارڈ، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا اور ساہتیہ اکیڈمی فیلوشپ بھی انہیں ملا اور گیان پیٹھ ایوارڈ بھی ملا۔ ذرا ان اعزازات کے حوالے سے، ایوارڈ کے حوالے سے گفتگو کیجیے کہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کہ انہیں یہ ایوارڈ کیوں ملا اور کس ناول کی بنیاد پر انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا۔ نئی کہانی آندولن میں پرش لیکھکوں میں جس پرکار موہن راکیش، کملیشور اور راجندر یادو کی ترئی مشہور ہے، اسی طریقے سے مہیلا لیکھکاؤں میں کرشنا سوبتی، منو بھنڈاری اور اوشا پریمبدا مشہور رہی ہیں۔ بھارت کے پردرشیہ پر یدی دیکھا جائے تو قرۃ العین حیدر، کرشنا سوبتی، مہاسویتا دیوی، ٹھیک ہے، ان تینوں لوگوں نے بھارتیہ اپ مہادویپ کے رائٹنگز کو پربھاوت کیا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ان کے اعزازات کے حوالے سے، ان کے ایوارڈ کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، تو آپ یہ بتائیے اس میں جو مضامین ہیں، 22 مضامین ہیں کل، تو اس مضامین میں سوبتی صاحبہ کی شخصیت کو قلمکاروں نے، مضمون نگاروں نے، مقالہ نگاروں نے کس طریقے سے دیکھنے کی کوشش؟ سوبتی کی صحبت میں، جسے راکیش رینو نے سمپادت کیا ہے، اس میں کل 22 آلیکھ ہیں۔ ان 22 آلیکھوں میں کرشنا سوبتی کے ویکتتو اور کرتتو پر بات چیت کی گئی ہے۔ ان 22 لیکھوں میں کرشنا سوبتی کے ساتھ ساکشاتکار، ان کے ساتھ بتائے گئے پلوں کے سنسمرن، ان کی کرتیوں پر سمیکشائیں اور ان کے سمپورن لیکھن کا آلوچناتمک وورن پرستت کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کتاب ان کے ویکتتو اور کرتتو کو سماہت کرتی ہوئی ان کے سمپورن رچنا کرم کو دیوتت کرتی ہے، ان کے سمپورن رچنا کرم پر پرکاش ڈالتی ہے۔ جو وہ لوگ جو کرشنا سوبتی سے پریچت ہیں، ان کے لیکھن سے پریچت ہیں، ان کے لیے بھی یہ کتاب مہتوپورن ہے، اور جو نئے لوگ ہیں جو کرشنا سوبتی کے ویکتتو کے حوالے سے، ان کے جو اس میں لکھنے والے لیکھک ہیں، جو ان کی کتابوں کے اوپر جنہوں نے آلوچنا لکھی ہے، اس آلوچنا کے حوالے سے مول کرتیوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یعنی نئے پاٹھکوں کے لیے اور جو کرشنا سوبتی سے پہلے سے پریچت ہیں، جو انہیں جانتے ہیں، جنہوں نے انہیں پڑھا ہے، ان کے لیے بھی یہ کتاب اتنی ہی ضروری ہے، مہتوپورن ہے۔ کرشنا سوبتی صاحبہ نے جو کہانیاں لکھی ہیں، جو ناولیٹ لکھے ہیں، یا جو انہوں نے فکشن پر کتابیں لکھی ہیں، ان کے موضوعات کیا تھے؟ انہوں نے کس طرح کے موضوعات کو ترجیحی طور پر اپنی کہانیوں میں، اپنے ناولوں میں بیان کیا ہے؟ کرشنا سوبتی کے سمپورن لیکھن سے گزرتے ہوئے 2-3 اہم سوال ہمارے سامنے اپستھت ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا، کرشنا سوبتی کا سمبندھ ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہوں سے رہا ہے، تو کرشنا سوبتی کی پیدائش 1925 کی ہے اور بھارت پاکستان کا بٹوارہ 1947 میں ہوتا ہے، یعنی کل 22-23 سال کی عمر، یعنی جب وہ یووا ہو رہی تھیں تو اس سمے ان کے ذہن میں ان دونوں ملکوں کی جو سانسکرتک وودھتا ہے وہ اسے جی رہی تھیں، اور ایک جب دیش کا بٹوارہ ہوتا ہے تو اس کا جو درد کرشنا سوبتی نے محسوس کیا اور بھارت کی عام عوام، پاکستان کی عام عوام نے محسوس کیا، اسے بار بار وہ اپنی کہانیوں میں، اپنے اپنیاسوں میں درج کرتی ہیں۔ ایک تو مہتوپورن حصہ وبھاجن کا ان کی کہانیوں میں اور اپنیاسوں میں آتا ہے۔ دوسرا، کرشنا سوبتی نے تمام ایسے استری چرتروں کو گڑھا ہے اپنی کہانیوں اور اپنیاسوں میں جو اس کے پہلے کے کتھا ساہتیہ میں، ہندی کتھا ساہتیہ میں نہیں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تیسری جو مہتوپورن بات کرشنا سوبتی کے سندربھ میں کہی جا سکتی ہے وہ ہے بھاشا کا معاملہ۔ تو جیسے افسانے، جیسے اپنیاس کرشنا سوبتی نے چنے ہیں، جیسے پریویش کرشنا سوبتی نے چنے ہیں، ویسی ہی بھاشا کا استعمال انہوں نے اپنے
उस खास अफसाने और खास उपन्यास में किया है। अभी मैं किताब जब कि मैं पढ़ रहा था ये किताब, तो मुझे ये लगा कि उनका जो अंदाज़ है बहुत ही बेबाकाना अंदाज़ है। उन्होंने समाज के फरसुदा रस्म व रिवाज के ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंदी की है। तो इसमें भी कई मज़ामीन हैं जो उसके अफसाने या उनके नावल के हवाले से इस तरह से लिखे गए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कृष्णा सोबती ने तमाम ऐसे किरदारों को जन्म दिया है जो समाज के खुरदरेपन को, उसकी सच्चाइयों को बेबाकी के साथ सामने रखते हैं, और इसीलिए उनकी तुलना भारत के महत्वपूर्ण साहित्यकारों के बीच की जाती है। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि हिंदी अदब की दुनिया में कृष्णा सोबती को पहली फेमिनिस्ट राइटर कहा जा सकता है। तो बड़ी अच्छी बात आपने की। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि 1947 में जब मुल्क का बंटवारा हुआ, तो ये सिर्फ दो मुल्कों का बंटवारा नहीं था, बल्कि दो दिलों का बंटवारा था। तो उस बंटवारे के बाद बहुत सारे फसादात भी हुए और जो इंसानी जानों का नुकसान भी हुआ। तो तकसीम के इस दर्द को सोबती साहिबा ने अपने नावलों में किस तरीके से बयान किया है? कृष्णा सोबती के यहाँ भी विभाजन की जो त्रासदी है, जो लहूलुहान भारत और पाकिस्तान है, उसको कृष्णा सोबती ने अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में जगह दी है, और जिसे पढ़ते हुए ये जो सांस्कृतिक विविधता थी, जो एका था, जो जो भाई भारत और पाकिस्तान में जो भाषा थी, जो खान पान था, जो वेशभूषा थी, जो संस्कृति थी, वह एक जैसी थी, लेकिन धर्म के आधार पर इन दो मुल्कों का जो बंटवारा हुआ, उसे कृष्णा सोबती ताउम्र स्वीकार नहीं कर पाती हैं और बार बार वहाँ वापस जाती हैं और उस दर्द को, उस टूटन को अपने नावलों में पेश करती हैं, अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में दर्ज करती हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये किताब जो है सोबती की सोबत में कृष्णा सोबती की शख्सियत को, उनकी इल्मियत को, उनकी तख्लीकियत को, उनको जानने में ये किताब कितनी मुआविन है, कितनी अहम है, ज़रा रोशनी डालिए इस पर। कृष्णा सोबती का रचना संसार बहुत व्यापक है। लगभग 1.5 दर्जन से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, और उन सभी किताबों पर, कमोबेश सभी किताबों पर एक आध लेख इस सोबती की सोहबत पुस्तक में आपको मिल जाएंगे। तो वे लोग जो कृष्णा सोबती के रचनाक्रम से परिचित हैं, उन्हें पुनः विचार करने के लिए, फिर से सोचने के लिए ये किताब आमंत्रित करती है, और जो नए पाठक हैं वह कृष्णा सोबती की शख्सियत से परिचित होते हुए, उनके आलोचना कर्म को जानते हुए मूल पाठ की तरफ अग्रसर होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसी उम्मीद करता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही तफसील के साथ कृष्णा सोबती की इल्मियत के बारे में, उनकी तख्लीकियत के बारे में, उनके अफसानों के बारे में आपने तफसील से बहस की, उनके किरदारों के बारे में और उनके फ़नी ट्रीटमेंट के बारे में भी आपने तफसील से अपनी बात रखी। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इतनी इल्मी और बामानी गुफ्तगू की। आपका एक बार फिर शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में। आखिरी हिस्से में हम उर्दू के मारूफ शायर, नक्काद, मुहक्किक और तख्लीक़कार प्रोफेसर आले अहमद सुरूर की शख्सियत और उनकी ज़िंदगी को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। एक खुदा की बंदगी का हक अदा होता नहीं, शहर के इतने बुतों की बंदगी कैसे करें। उर्दू अदब में प्रोफेसर आले अहमद सुरूर का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो कसीरुल जहद शख्सियत के मालिक हैं। वो एक अच्छे तनकीद निगार के साथ साथ एक बेहतरीन नस्र निगार भी थे। लेकिन इन तमाम में सबसे अहम बात यह है कि वो एक आला पाए के शायर भी थे। आले अहमद सुरूर 9 सितंबर 1911 को बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। 1928 में हाई स्कूल करने के बाद सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से BSc किया। फिर 1932 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी MA में दाखिला लिया और 1936 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही MA उर्दू की भी तालीम मुकम्मल की। सुरूर साहब की लियाकत की बुनियाद पर 1938 में बहैसियत लेक्चरर उनका तकर्रुर अलीगढ़ में हो गया। इसके बाद 1946 में वो लखनऊ आ गए।
اور 1955 تک لکھنؤ یونیورسٹی میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ 1955 میں دوبارہ آپ نے علی گڑھ کا رخ کیا اور رشید احمد صدیقی کے بعد صدر شعبہ اردو رہے۔ قیام لکھنؤ کے دوران ہی آل احمد سرور ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے تھے، لیکن وہ کبھی بھی ترقی پسند تحریک کے نظریاتی جبر کا شکار نہیں ہوئے۔ ان کی ترقی پسندی ہمیشہ انسانوں کی فلاح کے حق میں رہی۔ سرور صاحب نے مشرقی اور مغربی ادب کے گہرے مطالعے کے بعد تنقید میں اپنی روش الگ اختیار کی، جس میں مغربی اصولوں سے استفادہ بھی ہے اور مشرقی اقدار کا رچاؤ بھی۔ انہوں نے ادب کی تفہیم و تعمیر میں اعتدال و توازن سے کام لیا۔ سرور صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق اور جدیدیت تینوں اہم ادبی دبستانوں میں شریک رہے اور ان رجحانوں کے فروغ میں معاونت کی۔ آل احمد سرور ایک اچھے شاعر بھی تھے، لیکن بحیثیت نقاد انہیں زیادہ شہرت ملی۔ خواب اور خلش، سلسبیل اور ذوق جنوں کے نام سے ان کے 3 شعری مجموعے منظر عام پر آئے۔ خواب باقی ہیں کے نام سے ان کی خود نوشت اشاعت پذیر ہوئی، جسے ادبی دنیا میں بے پناہ شہرت ملی۔ ان کی نظموں اور غزلوں میں روانی اور برجستگی کے ساتھ ساتھ بلا کی فکر انگیزی ہے، کلاسیکی رچاؤ ہے اور ان کے یہاں جدید احساس کی تازہ کاری بھی ملتی ہے۔ زلف ہستی کو سنوارا تیرے گیسو کی طرح، کام تھا گرچہ بہت سب مگر ہم نے کیا۔ آل احمد سرور کی شاعری میں زندگی کے تمام رنگ موجود ہیں۔ غزل اور نظم پر انہیں یکساں قدرت حاصل ہے۔ قاری کے لیے یہ فیصلہ کر پانا دشوار ہو جاتا ہے کہ وہ اچھے غزل گو ہیں یا اچھے نظم نگار۔ حیات تازہ کے خطروں سے دل دھڑکتا تھا، ہوا چلی تو کلی پھر بھی مسکرا ہی گئی۔ وقت کی گرد نے دھندلا دیے کتنے منظر، ہاں مگر تیری گلی آج بھی ہے۔ آل احمد سرور کی شاعری کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محنت و تگ و دو سے زندگی ہے۔ وہ غم، یاس اور قنوطیت کو ناپسند کرتے ہیں اور ہمیشہ نئے عزم کے ساتھ جد و جہد پر زور دیتے ہیں۔ مسرت سے ہے نہ غم سے ہے، زندگی کشمکش کے دم سے ہے۔ آل احمد سرور نے اپنی پوری زندگی اردو شعر و ادب کی آبیاری میں گزار دی، یہاں تک کہ وقت رخصت آ پہنچا۔ 9 فروری 2002 کو انہوں نے آخری سانس لی اور AMU کے قبرستان میں پیوند خاک کیے گئے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ہماری یہ پیشکش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنے میزبان نعمان قیصر کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔